جس کی بھی یہ روائی ہوگی وہ ہمارے لیے محترم. بات حق ہے. ایک بات کہی گئی ہے احادیث میں، حق کو پہچانو صاحب حق کو خود پہچان لو گے. افراد کے ذریعے سے حق کو نہ پہچانو، حق کے ذریعے سے افراد کو پہچانو. حق کے ذریعے سے افراد کو پہچانو. وہ بس ایک ہے پوری کائنات میں جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے، اور پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر یہ مڑ جائے. وہ بس ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، وہ بس ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ ہم سے نہ پوچھئے، امام احمد ابن حنبل سے پوچھئے جا کے، امام شافعی سے پوچھئے، امام بخاری سے پوچھئے، امام مسلم سے، ان سب سے جا کے پوچھئے. اگر انہیں اپنی حدیث کی امامت سنبھالنی ہوگی تو علی کی حقانیت کی گواہی دینی ہوگی. علی کی حقانیت کی گواہی دینی ہوگی. وہ صرف علی ہیں، ورنہ عام طور پر حق معیار ہے، فرد معیار نہیں، شخص معیار نہیں ہے، حق معیار ہے. بہرحال بات کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. خلاصہ کلام آج پھر پلٹ کے اس منزل پہ آؤں کہ بات، کئی باتیں ایک کے بعد ایک شاخ در شاخ نکلتی چلی آئیں، لیکن اصل بات یہ تھی ان دو آیتوں کی روشنی میں جناب ابراہیم کا تعلق اپنے باپ سے اور جناب ابراہیم کا تعلق اپنی نسل سے، اور اس نسل میں آپ نے کلمۃ باقیہ، یہ باقی کلمہ رکھا، کیا؟ کلمہ توحید یا کلمہ امامت. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. توحید و امامت، توحید و ولایت. پھر پرانا سبق دہرا لوں ایک جملے میں، یاد ہوگا نا؟ قرآن کا موضوع توحید، قرآن کا عملی پیغام تقوی، اور قرآن کا نظام ولایت. توحید نظریہ ہے اور اس نظریے پہ جو عمارت کھڑی ہوئی ہے، نظام جو بنا ہے، وہ نظام ولایت ہے. ولایت اہل بیت، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ پورا نظام ہے، یہ پورا نظام ہے. توحید، ایک جگہ اور میں نے سمجھانے کے لیے مختلف تعبیرات اختیار کرنی پڑتی ہیں نا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ توحید اور ولایت میں کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا کہ جو سنگ بنیاد ہے، بنیاد کا پتھر، وہ توحید ہے، اور اس پر جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ ولایت ہے. واضح ہے؟ ولایت کا تعلق توحید سے ہے، توحید کا تعلق ولایت سے. اصلا کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد کرنا کیا ہے ہمیں اس دنیا میں؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب کیا کریں؟ کچھ کرنا ہے نہیں کرنا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے وہ سب زیر سایہ ولایت کرنا ہے. وہ ولایت جو حق سبحانہ و تعالی نے خود نظام قائم کیا ہے. یہی ولایت، یہی امامت اور یہی توحید کلمۃ باقیہ میں ہے، جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں، اپنی ذریت میں قرار دیا ہے. ہماری جانیں فدا ہو جائیں جناب ابراہیم پر، ان کی پاکیزہ ذریت پر. وہ چاہے توحید کا کلمہ ہو یا ولایت و امامت کا، یہ 12 اماموں کی امامت، ائمہ 12 کی امامت، یہ پوری امامت کی تفسیر روایات میں کلمہ باقیہ کے ضمن میں بھی آئی ہے، اور اس آیت کے ضمن میں بھی آئی ہے کہ جو آیت سورہ بقرہ میں مشہور آیہ امامت ہے. یہاں پر ایک جملہ عرض کروں، کبھی کبھی یہ سوالات آتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ صاحب امامت کا نظریہ اگر اتنا اہم ہے تو کوئی ایک آیت بتائیے قرآن میں امامت پہ کہاں ہے. یہ کیا جرأت ہے، کیا جسارت ہے. خود یہ آیت جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، کس نے بنایا امام جناب ابراہیم کو؟ کس نے بنایا؟
یعنی جناب ابراہیم نے عشق کا امتحان دے دیا، شعلے میں کود گئے، توحید کا اعلان کیا۔ جناب ابراہیم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ توحید کا اعلان تھا۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ کہ وہ امت جو ہے مسلمان ہو جاتی، کلمہ پڑھ لیتی، اور پھر سب مل کے الیکشن کر کے انہی کو اپنی حکومت کا سربراہ بناتے، تب یہ بنتے امام۔ جناب ابراہیم تب بنتے امام، ایسا تو نہیں ہوا۔ خدا ہی نے ادھر یہ امتحان عشق میں کامیاب ہوئے، ادھر اللہ نے سند امامت عطا کی۔ سند امامت مل گئی، اب خاموش ہو جاتے، شکر کا سجدہ ادا کرتے، خوش ہو جاتے۔ امامت مل گئی، اب اپنے بعد اپنے جس بیٹے کو چاہتے امام بناتے۔ بھئی تاریخ اسلام میں کیا کیا ہوا ہے؟ ایک کو مل گئی خلافت، جس طرح بھی ملی، خون ریزی کر کے ہزاروں جانوں کو تہ تیغ کر کے، جبر و تشدد کے ساتھ ایک باغی حاکم بن گیا۔ خلاصہ تو یہی ہے نا۔ اس کے بعد اس باغی نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ وہ جائز خلیفہ تھا، وہ جائز تھا، بالکل درست۔ یہ کام ابراہیم نے بھی نہیں کیا۔ جناب ابراہیم کو کس نے امام بنایا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بنایا تھا۔ تو جناب ابراہیم کہتے ہیں بس اللہ نے مجھے امام بنا دیا، اب میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو امام بناتا ہوں۔ ابراہیم کوئی ہو تب نہ سمجھے گا کہ اسرار توحید و امامت کیا ہے۔ جناب ابراہیم نے ادب محضر الہی ہے، پروردگار تو مجھے امام بنا رہا ہے تو پھر میری ذریت میں بھی تو ہی امام بنائے گا۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار اور میری نسل میں۔ تو اس کے جواب میں بھی حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تمہیں بنا دیا نا، کافی ہے، اب تمہاری ثواب دید، تم جیسے چاہو بناتے رہو، چاہے تم بنا دینا یا اپنی امت پہ چھوڑ دینا، وہ شورا کر لیں گے، الیکشن کر لیں گے، سلیکشن کر لیں گے، ہر جگہ ہم کہاں دخل دیتے رہیں گے۔ ابراہیم تم کیا چاہتے ہو؟ یہ تو نہیں فرمایا نا حق سبحانہ و تعالیٰ نے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے شرط رکھی۔ کیا شرط رکھی؟ کہ ابراہیم تمہاری ذریت میں، تمہاری نسل میں جو ظالم ہوگا وہ اس عہدے تک نہیں پہنچے گا، جو عادل ہوگا وہ یقیناً اس عہدے تک پہنچے گا۔ یہ پروردگار کی طرف سے ظالم نہ ہونے کی شرط ہی شرط عصمت ہے، کہ جو معصوم ہوگا وہ امام ہوگا، جو غیر معصوم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن شاید اہل بیت کے مخالفین کے پاس جو قرآن ہے اس میں یہ آیت یا موجود نہیں ہے، یا منسوخ ہو چکی ہوگی، یا اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی، کیونکہ بہت سی آیتوں کو انہوں نے منسوخ مان لیا ہے جو منسوخ نہیں ہیں۔ یہ بیان بھی اسی سورہ مبارکہ کے اختتام پر انشاءاللہ آئے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اپنے اعتقاد کو درست کر سکیں، ہم قرآن سے اور خطیب قرآن سے اور ذریت مصطفیٰ سے توحید کا کلمہ سیکھ سکیں، اور توحید کے آداب سیکھ سکیں، اور توحید کا حق ادا کر سکیں، توحید پر مریں اور توحید پر جئیں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہو اور ہمارے سروں پر سایہ علم مرتضیٰ ہو، سایہ علم حسینی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب